وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد باب ما يقول اذا خرج من الخلاء به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشة رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے پہلے کا باب تھا باب ما یقول اذا دخل الخلاء. استنجا خانے میں آدمی جائے تو کیا پڑھے. یہ باب ہے ما یقول اذا خرج من الخلاء. جب بیت الخلاء سے نکلے تو کیا پڑھے. حدیث میں اس کا جواب دیا گیا کہ کیا پڑھے. حدیث تک پہنچنے سے پہلے سند پر غور کرنا ہے. بہ قال حدثنا محمد بن اسماعیل. ہمارے مدارس میں جو ہندوستانی نسخہ ہے جو طلبہ لے کر بیٹھتے ہیں ترمذی شریف، اس نسخے میں پہلے نام میں غلطی ہے. اس میں یوں لکھا ہوا ہے محمد ابن حمید ابن اسماعیل ان مالک ابن اسماعیل. یہاں جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ نسخہ صحیح ہے، یعنی محمد ابن اسماعیل نہیں بلکہ محمد ابن حمید ابن اسماعیل، یہ صحیح نام ہے. اسی طریقے سے ایک نسخہ اور ملتا ہے، یعنی سند ایک اور طرح سے نقل کی جاتی ہے قاضی ابو بکر ابن العربی نے، جنہوں نے عارضۃ الاحوذی نام سے شرح لکھی ہے ترمذی کی. انہوں نے اس طرح لکھا حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حمید قال حدثنا مالک. یہ بھی غلط ہے، یعنی محمد بن اسماعیل کے بعد حمید کا اضافہ، اس کو بھی غلط کہا گیا. مصری نسخوں میں کچھ ایسا ہی پایا جاتا، اور بعض نسخوں میں اس طرح ہے بہی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن. بعض نسخوں میں اس طرح ہے احمد بن محمد بن اسماعیل، احمد بن محمد بن اسماعیل. یہ بھی غلط ہے. تینوں نسخے غلط ہیں. آپ کے سامنے جو اسکرین پر ہے یہی صحیح ہے. ہمارا ہندوستانی نسخہ اس لیے غلط ہے کہ امام ترمذی کے اساتذہ میں کوئی محمد ابن حمید ابن اسماعیل نام کا آدمی نہیں ہے. قاضی ابو بکر نے جو نام لیا تھا، یعنی حدثنا محمد ابن اسماعیل قال حدثنا حمید، محمد ابن اسماعیل کے اوپر جو حمید نام لیا تھا، تو محمد ابن اسماعیل سے مراد امام بخاری ہیں، اور امام بخاری کے کوئی شیخ حمید نہیں ہے بلکہ حمیدی ہے، اس لیے وہ نسخہ بھی غلط ہے.
اور ایک نسخہ جو تیسرا بتایا تھا احمد ابن محمد ابن اسماعیل، وہ اس لیے غلط ہے کہ امام ترمذی کے اساتذہ میں اس نام کے احمد ابن محمد ابن اسماعیل نام کا کوئی آدمی نہیں۔ اب یہ چوتھا نسخہ جو ہمارے سامنے موبائل پر ہے، بہی قال حدثنا محمد ابن اسماعیل، یہ امام بخاری ہے۔ قال حدثنا مالک ابن اسماعیل، امام بخاری تو امام بخاری ہیں، ان کی ثقاہت پر، ان کی مقبولیت پر کیا گفتگو کرنا۔ مالک ابن اسماعیل کوفی ہیں، یہ 3 صدی ہجری کے معروف محدث ہیں، امام بخاری کے یہ استاد ہیں۔ ابن معین نے ان کے بارے میں کہا لیس بالکوفہ اتقن منہ، کوفہ میں ان سے زیادہ مضبوط حدیثوں کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں۔ آگے نام ہے ان یوسف ابن ابی بردہ، یہ ابو موسیٰ اشعری کے پوتے ہیں، یہ بھی ثقہ ہے۔ اب آئیے مضمون پر، بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھے؟ یہاں فرمایا کہ جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے واپس ہوتے تو آپ پڑھتے غفرانک، بس یہ اتنا پڑھتے غفرانک۔ بعض جگہ اضافہ بھی ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہاں پر تو نہیں ہے لیکن بعض روایتوں میں یہ اضافے بھی ملتے ہیں، تو یہ پڑھے غفرانک۔ لیکن ابن ماجہ میں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا، بلکہ حضرت امام نسائی نے اس کو نقل کیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ زیادتی۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ میں بھی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ میں کل ملا کر کے ایک دعا بن گئی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس موقع پر غفرانک کہنے کا کیا مطلب، ایک تو یہ سمجھنا ہے، اور نمبر 2 غفرانک کی تقدیر عبارت سمجھنا ہے۔ غفرانک کا 2 مطلب ہے، اسألک غفرانک یا اللہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ یا یہ کہ اطلب غفرانک، بات ایک ہی ہے، میں آپ کی مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ غفران کا ایک دوسرا معنی بھی بنا سکتے ہیں، غفرانک اے اللہم اغفر غفرانک، یا اللہ آپ میرے لیے اپنی مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے، آپ اپنی مغفرت کا فیصلہ میرے لیے کر دیجئے۔ فعل محذوف ہے، چاہے اطلبو کہیے، اسألو کہیے، اغفر کہیے، کوئی بھی فعل محذوف ہے۔ جیسے تبا لک میں، سحقا لک میں، ایسی کہیں شکر للہ، حمد للہ، معاذ اللہ، سبحان اللہ، ان میں جس طرح سے فعل محذوف ہے ایسے ہی غفرانک میں بھی فعل محذوف ہے۔ اب آئیے اس پہ غور کیجئے کہ یہ فعل محذوف کیوں ہے۔ بعض نے کہا اصل میں کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کا عامل 4 جگہوں پر واجب الحذف ہوتا ہے۔ مصدر جب اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو بواسطہ حرف جر، جیسے تبا لک، تو فعل حذف ہو جائے گا۔ مصدر اپنے فاعل کی طرف، جیسے زید سے کہا جائے تبا لک، تو برباد ہو، تو برباد ہونے والا مخاطب ہے ک، اس کی طرف مصدر کی اضافت ہے، لیکن لام حرف جر کے واسطے سے، تو جہاں
فاعل کی طرف مصدر مضاف ہو حرف جر کے واسطے سے تو وہاں بھی فعل کو جو عامل ہوتا ہے مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا۔ دوسری جگہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو لیکن بغیر حرف جر کے واسطے کے، جیسے غفرانک، غفرانک اللہم غفرانک، بخشش دینے والا اے اللہ تو ہے، کاف سے مخاطب مراد ذات باری تعالی ہے اور وہی بخشش کرنے والا ہے، تو غفران مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف بلا واسطہ حرف جر کے، اس لیے اغفر فعل محذوف ہے، اس کا حذف واجب ہے۔ تیسری شکل مفعول اپنے مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو، مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف حرف جر کے واسطے سے، جیسے شکرن یہ مصدر ہے، للہ اللہ کا شکر، تو اللہ مفعول ہوا، اللہ مشکور ہوا، اب حرف جر بیچ میں ہے، اس کا بھی فعل محذوف ہے، اے اشکر شکرن للہ۔ ایک چوتھی شکل ہے جہاں فعل جو ہے اور عامل جو ہے محذوف ہوتا ہے کہ مفعول مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو بلا واسطہ حرف جر، یعنی ڈائریکٹ مضاف ہو، جیسے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، لا مفعول ہے اور معاذ مصدر ہے، اس کی طرف یہ مضاف ہے اور حرف جر کا واسطہ نہیں ہے۔ یہی حال سبحان اللہ کا ہے، اعوذ معاذ اللہ وسبح سبحان اللہ، تو ایسی ہی ہے غفرانک، اے اغفر غفرانک، اغفر غفرانک، یہ تو لغت کی بات تھی، یا سیدھے ترجمہ کر لیجئے اسألک یا اللہ غفرانک۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے اس سبق میں کہ اس بیت الخلاء سے نکلتے وقت مغفرت کی دعا کیوں سکھلائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کا جملہ کیوں پڑھتے تھے؟ دوسرا ٹکڑا تو مناسب حال ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ کا کرم جس نے ہم سے تکلیف والی پریشانی والی چیز کو دور کر دیا، لیکن غفران والی بات یہاں کیوں؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے اور جب تک بیت الخلاء میں تھے اس وقت آپ ذکر لسانی سے مجبور تھے، اس لیے آپ نے نکلتے وقت کہا استغفر اللہ، کہا غفرانک۔ حضرت گنگوہی نے اس کا جواب دیا ہے، جواب نمبر 2، کہ انسان کو بیت الخلاء میں اپنی جب نجاستیں دکھتی ہیں تو گناہوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ اپنی ظاہری نجاست کا یہ حال ہے تو باطنی نجاستیں کتنی ہوں گی، اس وقت اس کو زبان پہ لانا بھی چاہیے اور آ بھی جاتا ہے غفرانک۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ایک تیسرا جواب دیا کہ انسان کے بدن سے جب گندگیاں نکلتی ہیں تو اس کو ایک طرح کی راحت ملتی ہے اور یہ چیز اس کے لیے صحت کا باعث ہوتی ہے، نہ نکلے تو پھر وہی شے بیماری بن جائے، اس لیے وہ اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے اور اپنے قلت شکر کو، ناشکری کو، قلت شکر کو یاد کر کے کہتا ہے غفرانک۔ بعض حضرات نے ایک چوتھا جواب دیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں اس کو بدبو آتی ہے تو اس کو یاد یہ آتا ہے کہ یہ بدبو آدم علیہ السلام کے دور سے چلی کہ جب انہوں نے اکل شجرہ کا جرم کر لیا تھا، درخت کھا لیا تھا اور پھر یہ مادہ پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام کو بھی قضائے حاجت کی نوبت آئی، تو اس وقت رائحہ کریہہ بدبو وجود میں آئی، اس کو سوچ کر کے
حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے مغفرت طلب کی تھی، تو آج تک بندوں میں وہی سنت جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت کو جاری کیا اور کہا غفرانک، گویا یہ آدم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھنا۔ ایک آخری توجیہ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں کی ہے۔ کہتے ہیں غفرانک کبھی کبھی عرب میں شکرانک کے معنی میں بھی آتا ہے، شکرانک کے معنی میں۔ تو اب اگر شکرانک کے معنی میں لیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہاں سے جو آدمی نکلا تو ایک غلط خراب مادہ، بدبودار مادہ، تکلیف دہ مادہ، مضر صحت مادہ پیدا ہو گیا تھا، وہ نکل گیا، تو اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے شکرانک، غفرانک اے شکرانک۔ حافظ ابن حجر نے یہاں ایک اور بات بھی چھیڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر مغفرت کا کیا معنی؟ لیکن یہ بات تو آپ بارہا سن چکے ہیں، میں بھی کسی موقع پر کہہ چکا ہوں کہ غفران یعنی استغفار اگر ایسے آدمی کی طرف سے ہو جس کی گناہیں ہیں، تب تو آپ سمجھیں کہ مغفرت کا معنی ہے، اور جس کے گناہ ہے ہی نہیں تو سمجھو رفع درجات کا معنی ہے، تزکیہ زائدہ کا معنی ہے۔ بس یہ اتنی سیدھی سی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما تقدم ما تاخر کی معافی کا تو اعلان ہو چکا ہے، پھر آپ استغفار کر رہے ہیں، اور یہی نہیں بکثرت آپ کرتے رہیں 24 گھنٹے میں بار بار۔ آپ فرماتے میں تو 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کے لیے یہ رفع درجات کے لیے ہے، اور اللہ کے قرب کی درجات، اللہ کی بارگاہ میں قرب درجات کی کوئی آخری منزل نہیں۔ اب ہر مرتبہ بولنے سے ایک نیا درجہ انسان کا طے ہوتا ہے، اس لیے آپ استغفار کرتے تھے، اس طرح کے جملے بولتے تھے۔ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے ایسا کرتے تھے کہ آپ سے سن کر سیکھ کر امت اس پر عمل کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ سب دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بعض کتابوں میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ، جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہاں تو صرف غفرانک ہے، لیکن ابن ماجہ میں، نسائی میں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی ہے۔ اسی طریقے سے ابن السنی نے اپنی عمل الیوم واللیلہ میں تھوڑا سا فرق پیش کیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن والاذی وعافانی۔ سنن دارقطنی میں جو دعا وہ اس طرح منقول ہے، الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وامسک علی ما ینفعنی۔ حضرت ابن عمر سے ایک روایت اس طرح سے منقول ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم۔ اور جب وَإِذَا خَرَجَ جب باہر آتے تو آپ پڑھتے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ۔ یہ حدیث پر گفتگو ہو گئی۔ اب قال ابو عیسیٰ کو دیکھ کر کے بات ختم کیجئے۔ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ حسن غریب پر مستقل کلام آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی موقع سے دوسری مجلس میں پیش کریں گے۔ لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل، ہمیں یہ حدیث صرف اسرائیل ان یوسف ابن ابی بردہ کی سند سے ملی ہے، اور یعنی اس روایت کی ایک ہی سند ہے، اور ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کا نام عامر ابن عبداللہ ابن قیس الاشعری ہے۔ جی، ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کا نام عامر ابن عبداللہ ابن قیس الاشعری ہے۔ تو
تو یہ جو ابو بردہ ہیں ان کا نام تو عامر ہے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ ابن قیس۔ اور اس باب میں عائشہ کی حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن ابھی جیسا کہ میں نے سنن دارقطنی، ابن السنی کے عمل الیوم واللیلہ، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ کے حوالے سے چند اور حدیثیں بھی آپ کو سنائی اور کلمات بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔